الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ علم اخلاق کے موضوع پہ آپ کی خدمت میں کلی مطالب ذکر کیے جائیں گے اور اس کی ترتیب اس طریقے سے ہے۔ پہلے علم اخلاق کا تعارف کیا بنتا ہے، کسے کہتے ہیں علم اخلاق۔ نمبر 2، یہ ہم مطالعہ کریں گے کہ علم اخلاق کا تعلق ہے کس چیز کے ساتھ، یعنی روح انسانی، نفس انسانی کے ساتھ تعلق ہے۔ تو نفس انسانی کے بارے میں کچھ معلومات ہم مطالعہ کریں گے۔ نمبر 3، یہ کتاب کے مطابق چلیں گے۔ نمبر 3، ہم یہ دیکھیں گے کہ اخلاقی فضائل اور اخلاقی رذائل وہ کون کون سے ہیں، اخلاقی فضائل اور اخلاقی رذائل کیا ہیں۔ نمبر 4، ان کا علاج کیا ہے، ان کا علاج کیا ہے۔ علاج کے مرحلے کے بعد ہمارے اوپر اخلاقاً بھی و شرعاً بھی یہ عائد ہوگا کہ ہم اس کا اہتمام کریں، عمل، اسے کہتے ہیں اخلاق عملی۔ ہمارے ہاں ایک اصطلاح علماء میں پائی جاتی ہے جسے کہتے ہیں اخلاق نظری و اخلاق عملی۔ ادھر اگر ہم تفصیلات میں جائیں تو ایک بہت زیادہ تفصیلات میں جایا جا سکتا ہے کہ ہم یہ بات کریں کہ ایک اخلاق نظری ہوتا ہے، ایک اخلاق عملی ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، ادھر تھوڑی سی دقت کی ضرورت ہے۔ اخلاق کا موضوع ایسا نہیں ہے کہ فقط عالم اسلام میں ہی ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہر معاشرے کے اندر اخلاق کے عنوان سے تعلیمات موجود ہیں، چاہے وہ دین کو قبول کریں یا نہ کریں۔ دین کوئی بھی دین ہو، ہم دین حق یعنی دین اسلام کی بات ابھی نہیں کریں، کوئی بھی دین ہو وہ دین اہتمام کرتا ہے اخلاقی تعلیمات کا، لیکن ادیان سے ہٹ کر بھی اخلاقی تعلیمات کا ایک پورا معاشرہ اس کا محتاج ہے، اہتمام کرتا ہے۔ اس وجہ سے اخلاق کے بارے میں گفتگو قدیم زمانے سے ہے۔ ارسطو، افلاطون اور ان کے ادوار میں اخلاقی اس موضوع کی تعلیمات موجود ہیں۔ اخلاق در حقیقت پرانے دور کی جو اصطلاح ہے جسے آپ جانتے ہیں فلسفہ عامہ کے نام سے، کہ فلسفے کی جو اصطلاح عمومی ہے بالمعنی العام ہے، اس میں اخلاق کو، کیونکہ وہ فلسفے کی اصطلاح 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، یا نظری ہے یا عملی ہے۔ نظری سے مراد ہوتا ہے دقت، ہر وہ چیز جو دقت کر کے معلومات کا حصہ بنے اسے کیا کہتے ہیں، نظری معلومات۔ یعنی بعض معلومات ہوتی ہیں کہ اس کے لیے آپ کو دقت اور غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہ معلومات جو غور و فکر اور دقت سے آپ کو حاصل ہوں اسے کیا کہتے ہیں، نظری۔ یہ ایک نظری کی ہمارے پاس تعریف آ جاتی ہے یا شرح آ جاتی ہے، تشریح۔ نظری کی دوسری تشریح یہ ہے ایسی معلومات جن کا جاننا ہی کمال ہے۔ یہ خصوصاً ہمارے فلاسفہ نے، حکماء نے بیان کیا ہے۔ ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ، ابن سینا، انہوں نے اس کو خصوصیت سے ذکر کیا ہے۔ بعض ایسی معلومات ہوتی ہیں جن کا جاننا ہی کیا ہے، کمال ہے۔ مثلا فرشتہ، اس کے بارے میں جاننا، اللہ سبحانہ و تعالی، قیامت کے بارے میں جاننا ہی کمال ہے، درست ہے۔ بعض ایسی معلومات ہوتی ہیں کہ جن کا جاننا فقط کمال نہیں ہے، جاننے کے بعد عمل کریں گے تو کمال ہے۔ واضح بات، صرف جاننا اس کا کافی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، جاننے کے بعد اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے تو تب ہمارے لیے وہ کفایت کرے گا اور کمال کہلائے گا۔ خالی اس کی باتیں اکٹھی کر لیں، خالی باتیں اس کی جان لیں تو یہ کمال شمار نہیں ہوتا۔ سوال علم اخلاق کا ان 2 میں سے کس سے تعلق ہے؟ آیا فقط اس کا جاننا کافی ہے، جیسے الہیات کا باب ہے فلسفہ اسلامی میں یا کلام اسلامی میں، الہیات کے باب کا جاننا ہی کمال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کی ذات، صفات، افعال کے بارے میں جاننا وہ کیا ہے، کمال ہے۔
یہاں پہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ علم اخلاق کا تعلق دوسرے صنف سے ہے، کہ اس کی معلومات کا جاننا کافی نہیں ہے۔ آپ اخلاقی معلومات اکٹھی کر لیں، اخلاقی درس ہم دے دیں، اس لیے ہم نے ان نشستوں کا عنوان تبادلہ علمی رکھا ہے، نہ کوئی درس تدریس رکھا ہے۔ علم اخلاق معلومات کی جمع آوری اور معلومات کا دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا نام نہیں ہے۔ علم اخلاق وہ علم ہے جس کی معلومات حاصل کرنے کے بعد ضروری ہے کہ اس کے اوپر عمل ہو۔ جب عمل پیرا ہوں گے تو تب کمال ہے، وإلا کمال نہیں ہے وہ۔ درست؟ یہ بات تو ہمیں پتہ لگ گئی کہ علم اخلاق کا تعلق کس صنف کے ساتھ ہے۔ آگے چلتے ہیں، اخلاق کہتے کسے ہیں؟ اس کے اوپر بھی بہت تفصیلی گفتگو ہے، اور یہاں پہ ہماری خواہش یہ نہیں ہے کہ ہم اس تفصیلی گفتگو میں وارد ہوں۔ علم اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اسے فلسفہ اخلاق کے عنوان سے زیر بحث لایا جاتا ہے۔ فلسفہ، لفظ فلسفہ وہ ایک معنی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، لفظ مشترک ہے۔ لفظ فلسفہ کیا ہے؟ لفظ مشترک، یعنی لفظ ایک ہے لیکن اس کے معنی متعدد ہیں۔ مثلا اگر فلسفے کو آپ حکمت اسلامی جسے کہتے ہیں اس کے معنی میں لیں تو کہا جائے گا کہ وجود بما ہوا وجود کے بارے میں معلومات کا حاصل کرنا فلسفہ کہلاتا ہے۔ درست ہے؟ وجود بما ہوا وجود کے بارے، یہ فلسفہ ایک الگ معنی میں۔ ایک دفعہ فلسفہ ہدف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ درست؟ ایک دفعہ فلسفہ معنی ہوتا ہے حقیقت الشیء، اس شے کی حقیقت کیا ہے۔ بس فلسفہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ادھر ہم کہتے ہیں علم اخلاق ہے کیا، یعنی اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو فلسفہ اخلاق کے عنوان سے پڑھایا جاتا ہے۔ چونکہ حقیقت الشیء یا حقیقت اخلاق کے بارے میں گفتگو ہے تو اس کو علماء نے علمی اصطلاحات میں بیان کیا۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی فلسفۃ الاخلاق میں کتاب ہے، آیت اللہ مصباح یزدی کی بھی فلسفۃ الاخلاق کے نام سے کتاب ہے۔ انگریزوں نے بھی اس کے اوپر بہت کلام کیا اور لکھا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں، چونکہ ادھر مادیت کا دور آیا تو انہوں نے اخلاق کو مادیت سے جوڑا۔ وہ آج بھی علم النفس ان کا یا سائیکالوجی یہ ثابت کرنے کے چکروں میں ہے کہ اخلاقی فضائل یا رذائل، اخلاقی خوبیاں یا اخلاقی برائیاں وہ انسان کے وجود میں جراثیم کی صورت میں موجود ہوتی ہیں، کیونکہ وہ تو مادے سے باہر نہیں جاتے۔ ایٹم ہے یا سیل ہے، سیل کا اختتام بھی ایٹم پہ ہوتا ہے، ایٹم کے پھر اپنے اجزاء ہیں۔ تو انسانی وجود جو انسانی جسم ہے وہ سیلز سے بنا ہے نا، تو وہ یہ سب مثلا خیر اور شر ایک اہم مقولہ ہے علم اخلاق کا، جسے اسی طرح لذت ہے، جمال ہے، یہ وہ تازہ ابحاث ہیں کہ جس کے اوپر غربی فلاسفہ نے بھی بہت کچھ لکھا۔ مثلا سائیکالوجی اس طرح آ کے بحث کرتی ہے، یہ تازہ بھی سائیکالوجی داخل ہو گئی ہے، پہلے سائنس داخل تھی اور الحاد کی طرف لے کے جا رہی تھی، ابھی سائیکالوجی کے ذریعے سے یعنی علم نفسیات کے ذریعے سے الحاد کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ سائیکالوجی میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے دماغ میں حصے ہیں، خیر اس کے عناصر ہیں، ایک جگہ پہ مثلا اس حالت میں ہو تو خیر کے امور انسان سے جنم لیتے ہیں، یہ والی صورت بنی ہو تو شر کے امور جنم لیتے ہیں۔ اس طرح سے مثلا وہ کہیں گے باڈی میں یہ والا جو حصہ ہے یہاں پہ خیر کے جراثیم موجود ہوتے ہیں، اس طرح سے وہ پھر بحث کرتے ہیں، اس پہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، اس طرح اس کے اوپر وہ پھر مختلف نظریات دیتے ہیں، اور آپ نیٹ کے اوپر اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے وہ افراد جو برائیوں ہی کو زیادہ سوچتے ہیں، اب وہ اس کے مطابق پھر اس کا علاج بھی اپنے طور پہ لائیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مادے سے ہی تعلق رکھتا ہے، روح وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتی۔ لیکن آپ نے دیکھا علم اخلاق سے وہ بحث ضرور کرتے ہیں۔ لہذا علم اس موضوع کا اگر آپ نے مطالعہ کرنا ہے تو ہمیں باقاعدہ ان کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور یہ کتابیں خود بڑی ضخیم بھی ہیں، یعنی اچھی خاصی دقیق ابحاث ہے اس میں، اور طویل بھی ہیں، طویل اور دقیق بحثیں ہیں۔
فلسفہ اخلاق میں آپ جو نظریہ اختیار کریں گے وہی یہاں پہ آپ کو کارآمد ہوگا۔ آپ نے فلسفہ اخلاق میں مثلا نظریہ مادی اختیار کیا ہے تو یہ ساری چیزیں مادی بن جائیں گی۔ آپ نے فلسفہ اخلاق میں اس کو کوئی مجرد اختیار کیا تو یہ اسی کے مطابق بن جائیں گی۔ فلسفہ اخلاق میں آپ نے اسے کوئی منہج حدیثی قرار دیا ہے، علم حدیث کے مطابق، وہ اس کے مطابق بن جائیں گی۔ یعنی ہم یہاں پہ جو اخلاق کی تعلیمات پڑھ رہے ہیں یہ کس کے اوپر موقوف ہے؟ فلسفہ اخلاق کے اوپر۔ اس لیے فلسفہ اخلاق کی کتب کا مطالعہ دقت سے کرنا چاہیے، لیکن اس جگہ پر یہ والی بحث ابھی ہمارے لیے مطرح کرنا یا اس کو چھیڑنا وہ ہمارے استطاعت اور بس سے باہر ہے، کیونکہ اس میں وقت کی قلت بھی ہے اور اس میں عمق بھی زیادہ پایا جاتا ہے۔ ہم علم اخلاق کو بڑے آسان طریقے سے لے کے چلتے ہیں، یعنی اس فلسفہ اخلاق کی دقیق پیچیدہ اصطلاحی مباحث سے ہٹ کر علماء اخلاق انہی کی تعبیرات کو استعمال کرتے ہوئے ہم دین اسلام میں رہتے ہوئے اس کا جائزہ لیں گے، اور وہ کہ انسان کی زندگی اور انسان کے جسم، انسان کے وجود سے اس کے کیا تعلقات بنتے ہیں، کون سا نظریہ ٹھیک ہے، کون سا غلط ہے، ابھی اس کی طرف نہیں جائیں گے۔ لیکن یہ اخلاقی تعلیمات بہت اثر انداز ہیں۔ مثلا برائی کیا ہے، یہ فلسفہ اخلاق میں اس سے بحث کی جائے گی۔ لذت کسے کہتے ہیں، جمال کسے کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ لذت کی طرف انسان نہ جائے، ہو سکتا ہے زیبائی اور جمال کی طرف انسان نہ جائے۔ یہ معقولات یہ بہت انسانی زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں، جیسا ان کی اپنی جگہ پہ تعلیمات کو مطالعہ کرنا ہمیں چاہیے بھی۔ جزوی طور پہ ہم لذت سے بحث کریں گے، کیونکہ لذت اس دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ تلخی سے بحث کریں گے، تلخی کی حقیقت کیا ہے، لذت کی حقیقت کیا ہے۔ انسان فطرتاً لذت کی طرف مائل ہے۔ اسی طرح جمال، خوبصورتی سے بحث کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہم خوبصورتی سے بحث نہ کریں۔ انسان اپنی طبیعت میں خوبصورتی اور زیبائی کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو بھی زینت بنایا ہے۔ زینت اللہ، سورہ کہف آیت نمبر 7 میں ہے، جو کچھ زمین میں ہم نے قرار دیا ہے وہ زینت ہے۔ اسی طرح آخرت کو بھی مزین کیا ہے، دنیا کو بھی اللہ نے مزین کیا، جمال دیا۔ جمال اور خوبصورتی اور زیبائی کو جاننے کا مادہ ہم نے پیدا کیا، آخرت میں بھی زیبائی ہے۔ بس یہ چند چیزیں انسانی حیات، چاہے مادی ہو یا غیر مادی ہو، انسان کے ہاتھ سے جاتی نہیں ہیں۔ کون سے مقولے؟ لذت، نمبر 2 تلخی، نمبر 3 جمال، نمبر 4 قباحت، یہ انسان کے وجود سے نہیں جاتے۔ مثال کے طور پہ نہج البلاغہ کا ایک جملہ عرض کیا جائے، حتیٰ کہ دین جو ہم پڑھتے ہیں، روزہ بلذتی کا نام ہے یا لذت کا نام ہے؟ عبادت، نیند کو ترک کر کے راتوں کو کھڑے ہو جانا، لذت ہے یا بے لذتی ہے؟ دین نے اسے بے لذتی نہیں قرار دیا۔ نہج البلاغہ میں بڑا خوبصورت جملہ امیر المومنین علیہ السلام کا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی ترک لذت کی لذت کو چکھا۔ ایک ہے لذت کو لے لینا، اس میں بھی لذت ہے، ایک ہے ترک لذت میں لذت ہے۔ مثلا نیند میں لذت ہے، نیند آپ سوئیں، ہم بڑے جی بھر کے سوئیں۔ ایک دفعہ نیند کو ترک کرنے میں لذت ہے، ایک دفعہ کھانے میں لذت ہے، ایک دفعہ کھانے کو ترک کرنے میں لذت ہے۔ ترک لذت کی لذت یہ دنیا دار کو نہیں مل سکتی، یعنی لذتوں کو ترک کرنے میں جو لذت ہے وہ دنیا دار کو کبھی نہیں مل سکتی، اس کا احساس دنیا دار کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے دینداروں کی لذت، لیکن دین اسلام نے بدون لذت نہیں رکھا۔ اسی لیے روایات میں وارد ہوا ہے، الکافی کی روایت ہے، داؤد علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر عظیم داؤد علیہ الصلاۃ والسلام وعلی نبینا وعلی آلہ ان کے اوپر، جناب داؤد کے اوپر وحی کی اور کہا وہ عالم جو حب الدنیا رکھتا ہے اس سے اپنا تعلق توڑ لو۔ وہ عالم جو حب الدنیا رکھتا ہے، یعنی علماء دو قسم کے ہو گئے، ایک ہے جو کہ حب الدنیا رکھتے ہیں اور ایک جو نہیں رکھتے۔ صرف عالم کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، خطیب کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ وہ عالم جو حب الدنیا رکھتا ہے اس سے قطع تعلق کر لو، تعلق ہی توڑ دو۔ کیوں؟ وجہ بیان کی، کیونکہ یہ میرے راستے کے ڈاکو ہے، میرے وہ بندے جو میری راہ کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، یہ دنیا دار علماء ان کو میرے راستے سے ہٹا کے شیطانوں کے راستوں کے اوپر گامزن کر دیتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ کم سے کم میں جو ان کے ساتھ کرتا ہوں، کم سے کم میں ان سے حلاوت مناجاتی، ان سے اپنی مناجات کی حلاوت کو چھین لیتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے مناجات میں ایک مٹھاس ہے، بارگاہ الہی میں دعا کریں ایک مٹھاس ہے۔ ابھی تو چینی کھائیں تو ہمیں میٹھا پن لگتا ہے، یا کوئی ٹافی کھائیں، یا لوگوں سے باتیں کریں تو محفلیں بڑی میٹھی لگتی ہیں ہمیں۔ ایک مٹھاس ہے تنہائیوں میں، تنہا ہونے میں مٹھاس ہے، لوگوں کے اندر اکتاہٹ ہے۔ جیسا دعائے جوشن کبیر میں لفظ ہے کہ یا حبیب من لا حبیب لہ، یا جلیس من لا جلیس لہ، جس کا کوئی دوست نہ ہو اللہ اس کا دوست ہے، جس کے ساتھ کوئی بھی دوستی تنہائی میں بیٹھنے والا نہ ہو، تنہائی میں اللہ اس کے ہمراہ ہے۔ ایک وہ مرحلہ ہے، ایسا بندہ تو پھر تنہائیاں ہی چاہے گا۔ جس کو تنہائی میں اللہ مل گیا، وہ کیسے، اسے پتہ ہے تنہائیوں میں ہی اللہ ملے گا، تو پھر رش لگانا چاہے گا۔ لہذا حلاوت مناجاتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کم سے کم جو دنیا سے محبت کرتا ہے عالم دین، کم سے کم کیا کرتا ہے؟ اپنی مناجات کی مٹھاس چھین لیتا ہے۔ یعنی مناجات کرے گا کوئی مٹھاس نہیں محسوس ہوگی، دعائیں پڑھے گا کوئی مٹھاس محسوس نہیں ہوگی، نماز شب پڑھے گا کوئی مٹھاس محسوس نہیں ہوگی۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، آیا دین میں لذت کے بغیر کوئی چیز ہے؟ دین میں زیبائی کے بغیر کوئی چیز ہے؟ دین میں محبت کے بغیر کوئی چیز ہے؟ وجود نہیں رکھتی۔ لہذا علم اخلاق میں لذت، جمال، خوبصورتی، تلخی، ان مقولات کو مطالعہ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر بحث کی جاتی ہے، اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ یہ واقعاً انسان سے تعلق رکھتا ہے، جس طرح بزرگان نے حوزہ علماء اخلاق و اساتذہ اخلاق بیان فرماتے ہیں کہ کوئی پوچھے کہ نماز شب میں کیوں لذت محسوس نہیں ہوتی، کیوں ہمارا دل نہیں چاہتا عبادات کریں، دعائیں پڑھیں، زحمتیں اٹھائیں ایک فضیلت اخلاقی کو حاصل کرنے کے لیے، تو انہوں نے بیان فرمایا کیا مریض کو ذائقہ معلوم ہوتا ہے؟ جب مریض ہو انسان، وہ کچھ کھائے تو اسے کوئی ذائقہ محسوس ہوتا ہے؟ اسی طریقے سے مریض ہیں ہم لوگ، جب تک مرض کے عالم میں ہیں کیسے ذائقہ محسوس ہو سکتا ہے؟ بس آپ نے ایک جائزہ لیا کہ یہ ہے فلسفہ و اخلاق نظری سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں۔ علم اخلاق وہ کیا چیز ہے؟ ایک تو ہم نے اس میں نکتہ پڑھ لیا، علم اخلاق کا تعلق ان معلومات سے ہے جن کا جاننا انسان کے لیے کمال نہیں ہے، بلکہ جاننے کے بعد عمل کریں گے تو تب کمال ہے۔ اس لیے خالی اخلاق کے دروس دینا، اخلاقی مطالعات کرنا، اخلاقی معلومات کے انبار اکٹھے کر لینا، وہ انسان کو فائدہ نہیں دیتا۔ ضروری ہے کہ اس کے مطابق عمل کرے۔ اخلاق کا مختصر سا تعارف تاکہ ہم پھر کتاب میں وارد ہو جائیں۔ اخلاق کہتے ہیں
یہ خلق کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ خلق. خے لام قاف. اخلاق نہیں ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں لفظ اخلاق زیادہ چلتا ہے، جنرل سٹور کا نام بھی اخلاق ہی رکھتے ہیں. یہ ہے الف کے اوپر فتح زبر، اخلاق. یہ خلق کی جمع ہے. علماء بیان کرتے ہیں اس کے ذیل میں، شیعہ سنی دونوں علماء نے یہ تشریحات لکھی ہیں. اگر خلق ہو یعنی لام کے اوپر سکون اور جزم ہو، خلق ہو تو اسے کہتے ہیں جسمانی نشوونما. اسے کیا کہتے ہیں؟ جسمانی نشوونما. اور اگر لام اور خے کے اوپر ضمہ ہو، خلق ہو، تو اس کو کہتے ہیں روح کی نشوونما. اخلاق یعنی وہ چیزیں جن سے روح کی نشوونما ہوتی ہے. درست. یہ پہلی چیز ہمارے لیے حل ہو گئی کہ اخلاق کا براہ راست تعلق کس سے ہے؟ روح انسانی سے ہے، نفس انسانی کے ساتھ ہے، بدن انسانی سے نہیں تعلق اس کا. کس سے تعلق ہے؟ روح و نفس انسانی. اس کی تہذیب کا نام اخلاق ہے. یعنی روح کی نشوونما کا نام کیا ہے؟ اخلاق. تیسرا نقطہ، پہلی جو اخلاق پتہ لگ گیا خلق کی جمع. دوسرا نقطہ یہ تھا خلق کہتے ہیں روح کی نشوونما، خلق کہتے ہیں جسم کی نشوونما. تیسرا نقطہ، ایک عمل کب اخلاق کہلاتا ہے؟ ایک عمل کب؟ اس لیے ہم جب بھی کہتے ہیں نا فلاں ان اخلاقیات کا مالک ہے، اس کا یہ مطلب ہے اس کی روح یہ اتنی نشوونما پائی ہوئی ہے، اس کی روح اس طرح کی سی ہے. لیکن ایک عمل کی صفت بھی اخلاق بنتا ہے. اصل میں اخلاق کا تعلق کس سے ہے؟ روح انسانی سے. روح انسانی کی دوش پر عمل انسانی جسم سے صادر ہوتا ہے. انسانی جسم سے مختلف قسم کے اعمال صادر ہوتے ہیں. اس مقدمے کو تھوڑا سا توجہ سے سمجھیں، یہ غور و فکر سے سمجھنے والی بات ہے. ہمارے جسم سے مختلف طرح کے اعمال اور انداز ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے؟ ان سب اعمال، حرکات، سکنات، مثلا بھی میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، زبان ہل رہی ہے، آنکھیں ہل رہی ہیں، جسم سے مختلف حرکات سکنات ہو رہی ہیں یا نہیں؟ تمام حرکات سکنات کا ہمیشہ منبع ایک شے نہیں ہے، یعنی اس کا اصل سبب ایک شے نہیں ہے، اس کے اسباب مختلف ہیں. ان حرکات اور سکنات کو اخلاق نہیں کہتے. خاص نوعیت کے ان حرکات اور سکنات اور اعمال کو اخلاق کا نام دیا جاتا ہے جو انسانی روح کی نشوونما کی بنیاد پر جنم لیں. انسانی روح کی نشوونما، انسانی نفس کی نشوونما کے بنیاد پر جنم لیں، وہ اخلاقیات سے تعبیر کرتی، یعنی وہ عمل نشاندہی کرے انسانی نفس اور انسانی روح کی. اگر وہ عمل نشاندہی نہیں کرتا انسانی نفس کی، وہ اخلاق کے دائرے میں نہیں آئے گا، چاہے اچھا عمل ہو برا عمل ہو، اخلاق نہیں کہلائے گا. چند مثالیں آپ کے سامنے. انسان واجبات اور محرمات کو انجام دیتا ہے اس نظریے کے تحت کہ مولا اور آقا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے اور میرے اوپر واجبات کو جو واجب قرار دیا اس کا ماننا ضروری ہے، اور جنہیں محرمات قرار دیا ان سے بچنا ضروری ہے. اس جگہ پہ میں جو واجبات مثلا نماز کا انجام دینا، روزے رکھنا، حج کو انجام دینا، جہاد اللہ کی راہ میں کرنا، عمل بالمعروف نہی عن المنکر، ان اعمال کا اصل سبب کیا بن رہا ہے؟ اطاعت الہی. اطاعت الہی کا سبب کیا بن رہا ہے؟ عقیدہ توحید کے اوپر. بس آپ نے دیکھیں یہ والے عمل کیا کہلاتے ہیں دین اسلام میں؟ فروعات، فقہی احکام. بس فقہی احکام میں بھی آپ عمل تو جسم سے انجام دیتے ہیں، وہ اخلاق نہیں کہلاتے. درست ہے؟ اچھا، ایک دفعہ آپ کے جسم سے حرکات سکنات جنم لیتے ہیں آپ کے ارادے کے بغیر. مثال کے طور پہ انسان سو رہا ہے اور زبان سے باتیں بھی کر رہا ہے. مختلف طرح کی باتیں انسان کرتا ہے، کوئی خواب میں دیکھ رہا ہے یا کوئی حالت میں، وہ آپ کے ارادے سے حرکات سکنات یا اعمال جنم لے رہے ہیں، آپ کے ارادے سے باہر ہے. بے ہوشی کے عالم میں سوتے ہوئے بے خیالی میں کچھ کہہ دینا، بس اس عمل کی سرزمین انسانی نفس کی نشوونما نہیں ہے،
درست. البتہ اس میں انشاءاللہ ہم نفس کے موضوع پہ پڑھیں گے تو پیچھے جا کے ایک حد تک تعلق بن جاتا ہے انسان کا، لیکن فی الحال آپ ابھی غریزے کی بھی بعد میں آتی ہیں. یہ اسی میں فلسفہ نظری میں پڑھتے ہیں کہ فطرت کیا ہے، طبیعت کیا ہے، غریزہ کیا ہے، مزاج انسانی کیا ہے. لیکن اس لیے اس کو فلسفہ نظری میں یہ چیزیں پڑھتے اسی لیے کہ اخلاق کی ماہیت کو سمجھ لیں آپ. مثلا ابھی میں نے 2 مثالیں آپ کو دی. ایک میں ہے عقیدہ اور فکر اور نظریہ عمل کا سبب بن رہی ہے. ایک دفعہ انسان کی بس سے باہر ہے، حرکات سکنات سوتے ہوئے جو جنم لیتی ہیں، درست ہے، کروٹیں بدلنا وغیرہ. ایک مرتبہ مزاج کی طور پہ عادت اور مزاج کی وجہ سے چیزوں کا جنم لینا، اسے بھی اخلاق نہیں کہتے. بس سگریٹ کیوں پیتا ہے؟ عادت لگ گئی ہے، درست. اچھا سوچتے ہوئے اس انداز میں کیوں بیٹھتا ہے؟ اس کی عادت ہے. یہ عادت اخلاق نہیں کہلاتا. کسی بندے سے جب وہ ملتا ہے تو ہمیشہ ہاتھ ملے گا، تھوڑا سا سر جھکاتا ہے، عادت ہے اس کی، صحیح. چلتا ہے تو نظر جھکا کے چلتا ہے، عادت بن گئی اس کی. عادات کو اخلاق نہیں کہا جاتا، اخلاق الگ ہے. کون سا عمل اخلاقی کہلاتا ہے پھر؟ بس اعمال مختلف طرح کے، ہزاروں لاکھوں قسم کے اعضاء جوارے سے ہمارے اعمال یا افعال جنم لے رہے ہیں. ان افعال اور اعمال میں سے کون سا عمل اخلاق کہلائے گا؟ سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ اس کا معیار علماء نے بیان کیا ہے. وہ عمل اخلاقی عمل کہلاتا ہے کہ جس میں درج ذیل چند شرائط پائی جائیں. پہلی چیز، وہ عمل اخلاقی عمل کہلاتا ہے جو ارادے سے جنم لے. بدون ارادہ نہیں ہوتا اخلاق، بدون ارادہ نہیں ہوتا. اولین چیز کیا؟ ارادے سے جنم لے. نمبر 2، اخلاقی عمل وہ ہوتا ہے جس کو انجام دیتے ہوئے نفس جو ہے وہ کسی زحمت اور مشقت کا سامنا نہیں کرتا. نفس کو زحمت اور مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. کیا مطلب نہیں کرنا پڑتا؟ یعنی نفس کے پاس ملکہ کی صورت میں وہ صلاحیت حاصل ہو گئی. دوسرے مطلب کا کیا ہے؟ یعنی ملکات کی بنیاد پر جو اعمال انسان سے انجام پاتے ہیں اس کو اخلاق سے تعبیر کیا جاتا ہے. اردو میں لفظ ملکہ وہ بادشاہ کی زوجہ کو کہتے ہیں، اس لیے یہ مشکل لفظ ایک بن جاتا ہے، سمجھ نہیں آتا ہے ملکہ کیا ہے. عربی زبان میں ملکہ بادشاہ کی زوجہ کو نہیں کہتے، صحیح. عربی میں علمی اصطلاح میں ملکہ سے مراد ہے انسان کا لگاتار اور مسلسل ایک عمل کو انجام دینا، یہاں تک کہ اس عمل کی صلاحیت نفس میں پیدا ہو جائے. یعنی اتنے استمرار اور کثرت سے ایک عمل کو انجام دینا کہ اس کی صلاحیت انسان میں پیدا ہو جائے. اس صلاحیت پیدا ہونے والی عملی صلاحیت کو کیا کہتے ہیں؟ ملکہ. بس یعنی اگر ہم نے ملکہ کی تعریف یعنی تشریح کرنی ہو تو کیسے تشریح کریں گے؟ ملکہ سے مراد ہے انسانی نفس میں عملاً جو صلاحیت حاصل ہو چکی ہے. بعض ایسی ہیں صلاحیتیں ہمارے اندر قوت کے اعتبار سے موجود ہے، عملاً نہیں ہے. مثلا قوت کے اعتبار سے سارے مجتہد ہیں یا نہیں؟ سب میں مجتہد بننے کی قوت ہے، اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے. عملاً کون ہے؟ جس نے زحمت دن رات ایک کر کے ملکہ اجتہاد حاصل کر لیا. عملاً ہم سب میں کئی کلومیٹر بھاگنے کی صلاحیت قوتاً ہم میں ہے یا نہیں؟ قوت ہے کئی کلومیٹر بھاگنے کی صلاحیت. عملاً پتہ لگے کہ آدھا کلومیٹر بھی نہیں بھاگ سکتے. لیکن ایک دفعہ ہم اتنی پریکٹس کرتے ہیں کہ 10 کلومیٹر بھاگنا ہمارے لیے مشکل ہی نہیں ہے، کوئی اس میں مسئلہ پیش نہیں آتا. اس کی ایک اور آسان مثال ملکہ کسے کہتے ہیں؟ ملکہ کہتے ہیں وہ صلاحیت جو عملاً حاصل ہو چکی ہے. وہ صلاحیت جو قوتاً حاصل ہے اسے ملکہ نہیں کہتے. مثلاً چھوٹا بچہ جب لکھنا شروع کرتا ہے، اسکول میں جاتا ہے تو اسے ABC یا الف بے پہ سکھاتے ہیں.
وہ فوراً لکھ پاتا ہے، یا بڑی مشکل سے وہ بال پوائنٹ پکڑے گا یا پینسل پکڑے گا، قلم پکڑے گا، قلم پکڑنے کا بڑی مشکل سے لکیر کھینچے گا، 1 دن 2 دن 3 دن 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے، پہلی کلاس پار ہو گئی۔ پہلی کلاس کے بعد وہ صرف الف بے لکھنا سیکھے گا یا جملہ بھی لکھ سکتا ہے پورا؟ مشکل سے الف بے لکھنا سیکھ جائے گا۔ یہ اب اس کے اندر اگر لکھنے کی صلاحیت کی قوت ہوتی ہی نہ تو وہ لکھ پاتا؟ لکھنے کی قوت کی چونکہ صلاحیت ہے، اس لیے وہ پریکٹس کرتا رہے تو یہ قوت ایک حد تک اسے میسر آتی رہے گی۔ لیکن یہ قوت عملاً کب اسے حاصل ہو جائے گی؟ کیا پہلی کلاس پار کر لینے کے بعد عملاً قوت لکھنے کی حاصل ہو جاتی ہے؟ یہ جن کے چھوٹے بچے اسکول جاتے ہیں، خصوصاً جن کے بچے فیل ہو جاتے ہیں، انہیں بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ صلاحیت کب حاصل ہوتی ہے۔ یہ دوسری تیسری کلاس میں کسی حد تک ہوتی ہے، چوتھی پانچویں کلاس میں بڑھ جاتی ہے، چھٹی ساتویں میں بڑی حد تک آ جاتی ہے۔ وہاں پہ وہ لفظ بولتا ہے، وہ لکھتا چلا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر انسان اتنا اس میں ملکہ تب یعنی عملاً اتنی قوی صلاحیت آ جاتی ہے، ذہن میں کہیں اور پہنچا ہوتا ہے اور ٹیچر بول رہا ہوتا ہے اور اس کا ہاتھ چل رہا ہوتا ہے، اتنی صلاحیت آ جاتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب اس سٹیج پہ پہنچ جائے کہ وہاں پہ وہ لفظ بولے، اس کا ہاتھ یوں چلتا رہے، اسے کہتے ہیں کہ ملکہ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ملکہ۔ اسے لکھنے میں دشواری نہیں اب پیش آئے گی، اسے مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اس سے پہلے والے مرحلے جنہیں کہتے ہیں وہ ملکہ نہیں ہے۔ اخلاق اس صفت کو کہتے ہیں، یعنی وہ روح کی حالت ہے یا روح کی نشو و نما کا وہ مرحلہ ہے کہ جہاں سے وہ عمل صادر ہو اس طرح سے ملکہ بن کے۔ اس لیے ملکات کی بنیاد پہ جو اعمال صادر ہوں وہ اخلاق سے تعبیر کیے جاتے ہیں۔ ملکات کی بنیاد پر جو اعمال صادر ہوتے ہیں وہ کس سے تعبیر ہیں؟ اخلاق سے۔ بس اس سے پہلے اگر کسی نے الف بے لکھی تو صحیح نا، اسی طرح سے ایک کوئی فرد ہو، اس نے صدقہ دیا بارگاہ الہی میں، راہ الہی میں صدقہ دیا، یا ایک مورد میں غصے کو قابو کر لیا، آخر قابو تو کیا، اخلاق کہیں گے اسے؟ نہیں۔ کیا کہلائے گا؟ عمل صالح کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ عمل صالح۔ جیسا یہ چھوٹا بچہ آخر لکھا تو صحیح، لیکن لکھنے کی قوت عملاً حاصل ہوگی اسے؟ نہیں۔ وہ جب اس کو تب ہم کہیں گے کہ قوت حاصل ہوئی ہے جب کوئی شخص بولے اور اس کا ہاتھ لکھنے لگ جائے، تب ہم کہیں گے کہ اسے ملکہ حاصل ہو گیا۔ بالکل اسی طریقے سے اس وقت ہم کہیں گے کہ اس میں غصہ قابو کرنے کی صلاحیت ہے کہ جب اس کو اپنے نفس میں کوئی مشقت نہیں اٹھانے پڑے گی، اتنی اس نے اپنے اندر قوت کو جنم دے دیا ہے۔ یہ بات واضح ہوئی کہ اخلاقی عمل کون سا ہوگا۔ اسی طرح بد اخلاقی ہے، کسی نے ایک دن غصے کے ساتھ کسی سے بدتمیزی کر دی، صحیح ہے، مثلا والدین کے ساتھ الجھ گیا، اب یہ غلط عمل ہے، عمل سیئہ کہلائے گا، برا عمل کہلائے گا، شر کہلائے گا، گناہ بھی کہلائے گا، لیکن بد اخلاقی نہیں کہلائے گا۔ بد اخلاقی کب کہلائے گا؟ جب ملکہ اس کے پاس حاصل ہو، اس عمل کو انجام دینے کا کیا ہو؟ ملکہ۔ اس لیے اخلاقی عمل کی شناخت کس طرح سے ہوتی ہے؟ انسانی اعمال سے جو صادر ہوتے ہیں اس وقت شناخت ہوتی ہے کہ جب وہ ارادتاً ہو، کیونکہ عادت ارادتاً نہیں ہوتی۔ عادت، یہ ہمارے ساتھ تجربہ بھی ہوا ہے کہ ایک عزیز تھے، وہ مریض ہوئے، اس کے بعد انہیں چھوڑنے پڑے، سگریٹ کثرت سے پیتے تھے، چھوڑنے پڑے سگریٹ۔ اب جب سگریٹ چھوڑنے پڑے تو ان کی جو عادات اس کی وجہ سے بنی ہوئی تھی، تو بے خیالی میں خود ہی اس طرح کرتے ہیں، اور پھر سگریٹ کو پکڑ کے منہ سے لگایا، پھر تھوڑی دیر بعد ہوش میں آتے کہ یہ تو کچھ ہے ہی نہیں ہاتھ میں۔ عادت اس طریقے سے، کیونکہ ان کی ایک عادت تھی کہ سائڈ پہ رکھے ہوتے ہیں، سگریٹ اٹھایا، ماچس سے لگائی، اب وہ بے خیالی میں کسی اور سوچوں میں گم ہے تو چند مرتبہ وہ یہ عمل انجام دیتے جب سوچوں میں گم ہوتے۔ اخلاق اس طرح سے نہیں ہے، اخلاق ارادے کے دوش پر ہے، نیت کے دوش پر ہے۔
مثلا لکھنے کا عمل، آپ بے خیالی میں لکھنے لگ جاتے ہیں یا ارادہ کرتے ہیں تو لکھا جائے گا؟ ملکہ لکھنے کا ہو تو ارادے کا محتاج ہے لکھنے کے لیے. اگر کسی کو خطابت کا ملکہ حاصل ہے، وہ ارادے کا محتاج ہے، تب خطابت ہوگی. اخلاقی اعمال ارادے کے محتاج ہیں. عادت محتاج نہیں ہے. مثلا آپ کو کسی کام کی عادت ہے، بالفرض سونے کی عادت ہو کسی کو، وہ جب سونے کے لیے لیٹتا ہے تو جس انداز میں لیٹتا ہے عادت کے مطابق لیٹے گا یا ارادے کے مطابق؟ عموماً عادات کے مطابق ہی لیٹتے ہیں افراد، عادات کے مطابق ہی بیٹھتے ہیں. لیکن بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ان امور میں بھی اخلاقیات کو اختیار کیا ہوتا ہے اور ملکات کی حد تک پہنچایا ہوتا ہے، لیکن ملکہ ارادے سے ایکٹیو ہوتا ہے، عادت ارادے سے ایکٹیو نہیں ہوتی. ملکہ ارادے کے دوش کے اوپر انجام پاتا ہے، لیکن سہولت کے ساتھ صادر ہو جاتا ہے انسانی جسم سے. اس کے لیے جب ہمیں ایک عمل کے لیے انتہائی مشقتیں اٹھانے پڑ رہی ہیں، اس مرحلے تک وہ نیک عمل ہیں، اعمال صالحہ ہیں، ثواب والا عمل ہے اگر عمل خیر ہے تو، لیکن اخلاق نہیں کہلائے گا جب تک سختی سے اور مشقت سے انجام پا رہا ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے سختی اور مشقت سے انجام نہیں پاتا، اتنی نفس کے اندر قوت وہ اس عمل کے ذریعے سے حاصل کر لیتا ہے، مشقت پیش نہیں آتی. اچھا چند مثالیں ہو جائیں عام عادی زندگی سے. ملاقات، ایسا نہیں ہو سکتا کسی انسان کے پاس ملاقات نہ ہو، ناممکن ہے. ملاقات دو میں سے ایک ہی ہوں گے، یا اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے. یعنی ہو نہیں سکتا انسان اخلاقیات کا مالک نہ ہو، لیکن یا اخلاق حسنہ ہیں یا اخلاق رذیلہ اور سیئہ ہیں، یا اچھے اخلاق کا مالک ہے یا برے اخلاق کا مالک ہے. ملاقات اخلاق سے تعبیر کیے جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم لوگ ملاقات سے باہر نہیں ہیں، ملاقات حاصل ہیں، لیکن کون سے ملاقات؟ چند مثالیں. ابھی ہمیں غفلت برتتے ہوئے کوئی مشکل پیش آتی ہے، غفلتوں میں پڑے رہنے میں مشکل کبھی پیش آتی ہے، اس کا مطلب ملکہ غفلت حاصل ہے، درست ہے. اسی طریقے سے غصہ کرتے ہوئے کبھی مشکل پیش آئی، یا کوئی ناگواری ہوئی تو غصہ کر دیا، ملکہ غضب بھی حاصل ہے. شہوات کو انجام دیتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے، کھانے کی اشتہا ہو، سونے کی اشتہا ہو، بڑا اپنے نفس کو زور لگا کے قائل کرنا پڑتا ہے، یار کھا لو اب، یا نہیں یا سامنے آتا ہے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے، ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، نیت کی دیر ہے ہاتھ چلنے لگ جاتے ہیں، پھر ملکہ اشتہا بھی حاصل ہے. ملاقات کافی الحمدللہ حاصل ہیں انسانوں کو، صحیح، عام افراد، ہم جیسے افراد کو کافی ملاقات حاصل ہیں. ان کو جب ہم ان اعمال کو انجام دیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت مشقت پیش آ رہی ہے جسم سے اس عمل کو صادر کرتے ہوئے، یا مشقت پیش نہیں آتی، صرف ارادہ کافی ہے. مثلا ابھی کھانا ہم نے کھانا ہے، کھانا کھانے کے لیے اپنے نفس کو بہت قائل کرنا پڑتا ہے ہمیں، یا صرف ارادہ کافی ہوتا ہے؟ اور ارادہ کرتے ہیں تو چل کے پہنچ جاتے ہیں دسترخوان پہ، پلیٹ سے نوالے اٹھاتے ہیں، منہ سے چباتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے یہ ملکات ہمیں حاصل ہیں، ملکہ اشتہا، ملکہ غضب، ملکہ غفلت، ملکہ سستی اور کاہلی کے ملکہ. لیکن سوال، اگر ہم نے پڑھنا ہے تو مشقت پیش آتی ہے یا نہیں؟ یار اب کون اٹھ کے جائے، اچھا پھر واپس کب آئیں گے، ٹائم کیسے گزاریں گے، آج پھر اب جانا ہے، پھر وہی اسی طرح غور و فکر کریں، آخر یہ ختم کب ہوگی پڑھائیاں، پھر آ جا کے پلس مائنس کرتے ہیں، توڑ جوڑ کے بیٹھ ہی جاتے ہیں. نفس کو گھسیٹ کے لانا پڑتا ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب ہے ملکہ علم نہیں حاصل. غصہ دبانے کے لیے بڑی زحمت کرنے پڑتی ہے یا نہیں؟ اور جب دبا لیں تو کہتے ہیں بہت مشکل کام ہے، یہ کہتے ہیں یا نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے ملکہ غصے کو قابو کرنے کا ملکہ حاصل نہیں ہے. بس جہاں پہ نفس کو خوب رگڑ کے دبا کے ایک عمل پہ تیار کرتے ہیں،
وہاں پہ اخلاقی عمل انجام نہیں پاتا۔ علم اخلاق کا تعلق ملاقات کی دنیا سے ہے۔ یہ ملاقات کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ بزرگ ترین استاد اخلاق آیت اللہ حسن زادہ عملی فرماتے ہیں یہی ملاقات قبر میں مواد بن جائیں گے جسم کے، کیونکہ روح جسم کے بغیر نہیں رہتی، نہ اس دنیا میں روح جسم کے بغیر ہے، نہ قبر میں جسم کے بغیر ہے، نہ قیامت میں جسم کے بغیر ہے۔ یہ ملاقات ابھی ہمارے جسم گوشت پوست چربی خون ان چیزوں سے مل کے بنے ہیں، یہ مواد ہے ہمارے جسم کا۔ قبر میں جسم جو ہے اس کا مواد کیا ہے؟ ملاقات۔ ادھر ملکہ سستی کی کیا قباحت ہے ادھر پتہ لگتا ہے، ادھر پتہ لگے گا کہ ملکہ غفلت وہ کس قدر زہریلی چیز ہے، ادھر پتہ لگے گا۔ ادھر پتہ لگے گا کہ ملکہ علم کتنا نور ہے، ملکہ غضب کو قابو کرنا، غیظ اور غضب کو قابو کرنے میں کتنا نور ہے، وہاں پہ یہ علم ہوگا۔ لہٰذا یہ ملاقات چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ روح انسانی کا حصہ ہیں، روح انسانی سے مربوط ہے، اس سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس سے اجسام قبر و قیامت اس سے ان کا تعلق جڑتا ہے۔ اور انسان کے جو معلومات ہیں، جو ملاقات نہیں بنے معلومات ہیں، یہ معلومات انسان کی صورت کشی کا سبب قبر میں بنتی ہیں۔ بہرحال یہ موٹی موٹی چند معلومات تھی، آپ کو اس سے پتہ لگا کہ عمل اخلاقی انسانی جسم سے تو بہت سارے اعمال صادر ہو رہے ہیں، ان دنیائے اعمال میں کون سے عمل کو اخلاقی عمل کہیں گے؟ وہ عمل اخلاقی کہلاتا ہے جو ارادے اور ملکہ کے دوش کے اوپر ہو، اور انسانی روح کا تعین وہ ارادے سے ہوتا ہے اور ملکات سے ہوتا ہے۔ ہمیں ویسے تو اندھیرا نظر آتا ہے، یار پتہ نہیں ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ انسان نے اپنے آپ کو جاننا چاہے، دیکھیں اس کے ارادے کس چیز کے متعلق ہیں اور کتنے محکم ہیں۔ ارادے سے انسان پہچانا جاتا ہے، ملکات سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ انسان اپنے گوشت پوست ظاہری رنگ روپ سے پہچانا کبھی بھی نہیں چاہتا۔ انسان پہچانا جاتا ہے کہ اس کے وجود میں کیا ارادے ہیں اور کیا ملکات ہیں، ان سے انسان کی شناخت اور پہچان ہوتی ہے، اور یہی شناخت اور پہچان اخلاق کہلاتی ہے، اور اس کے دوش پر جو عمل صادر ہو اسے کہتے ہیں عمل اخلاقی۔ یہاں پہ ایک سوال اور اسی کے اوپر اپنی گفتگو کا اختتام، ملکہ وجود میں کیسے آتا ہے؟ ملکہ وجود میں کیسے آتا ہے؟ جواب، ایک عمل کو استمرار سے انجام دیا جائے اور اتنی مدت انجام دیا جائے کہ سہولت سے وہ عمل صادر ہونے لگ جائے۔ بس کوئی اب ادھر ہماری خواہش ہوگی کہ اچھے ملاقات حاصل کریں اور برے ملاقات سے جان چھڑائیں، صحیح؟ ملاقات وجود میں کب آتا ہے؟ دو سبب ہیں، یعنی دو چیزوں سے ملکہ جنم لے لیتا ہے، دو چیزوں سے۔ اول، ملکہ جنم لیتا ہے استمرار، کنٹینیوسلی عمل انجام دے۔ جب عمل میں وقفہ آ گیا، اس نے ارادہ توڑا تو وقفہ آیا۔ ارادے سے تعلق ہے، یہ یاد ہمیں رکھنا چاہیے، استمرار کا تعلق ارادے کے ساتھ ہے، استمرار کا تعلق انسان کی صحت کے ساتھ نہیں ہے، استمرار کا تعلق انسان کی فرصتوں کے ساتھ نہیں ہے کہ فرصت ہوگی تو کر لیں گے، صحت ہوگی تو کر لیں گے، ٹائم ہوگا تو کر لیں گے، ٹائم سے نہیں ہے۔ انسان کی استمراری عمل کا تعلق کس سے ہے؟ ارادے کے۔ جتنا ارادہ محکم ہوگا اتنا استمرار باقی رہے گا۔ یہ نہیں کہا کہ آپ نے بہت بڑا اور کئی گھنٹوں پر مشتمل عمل انجام دے، یہ کہیں نہیں کہا گیا۔ قلیل عمل انجام دے بے شک، لیکن استمرار سے انجام دے۔ مثلا نماز کے بعد فقط تسبیحات
سیدہ سلام اللہ علیہا پڑھیں، لیکن استمرار سے پڑھیں۔ کبھی کبھی 4 گھنٹے بیٹھ کے عبادت کرنا اس سے 1000 گنا درجہ بہتر وہ 5 منٹ کی عبادت ہے جو مستمر اور کنٹینیوسلی انجام دی جاتی ہے۔ ائمہ علیہ السلام سے روایات ہیں، وہ قلیل عمل جو دائمی انجام دے وہ اس کثیر عمل سے بہتر ہے جو کبھی کبھار انجام دیا جاتا ہے۔ یعنی بعض دنوں میں پوری راتوں کو جاگنے سے بہتر اور کئی گھنٹوں پہ مشتمل عبادت انجام دینے سے بہتر یہ ہے کہ آپ رات کے 5 منٹ کنٹینیوسلی مستمر عمل انجام دیں۔ بس استمرار سے کیا بن جاتا ہے؟ ملکہ۔ استمرار کیسے وجود میں آتا ہے؟ ارادے سے۔ بعض اوقات یہ گمان ہوتا ہے اور علماء اخلاق نے تاکید کی ہے ادھر، تاکید کہ یہ گمان باطل ہے۔ سستی تمہیں کہے گی کہ تمہارے پاس فرصت ہی نہیں ہے، نفس کی راحت تمہیں کہے گی کہ تمہاری طبیعت ہی نہیں ٹھیک۔ یہ در حقیقت نفس کے دھوکے ہیں۔ حقیقت میں استمرار کس سے ٹوٹتا ہے؟ حقیقت میں ارادے کی ناپختگی کی وجہ سے۔ ارادہ پختہ کس نے کرنا؟ ہر انسان نے خود کرنا ہے، وہ کہیں سے نہیں آئے گی کوئی ایسی شے۔ ارادہ پختہ کرنے کے لیے خود عزم قوی کرے۔ نمبر 2، استمرار کے بعد نمبر 2 تب ملکہ کہلائے گا اتنی مدت یہ استمرار جاری رہے کہ نفس سے اس کا صادر ہونا آسانی سے صادر ہو جائے، بسہولت۔ کیونکہ جب تک وہ زحمت اور مشقت کے ساتھ صادر ہو رہا ہے تب تک وہ ملکہ نہیں بنا۔ یعنی جب تک بچے کو لکھنے میں دشواری پیش آ رہی ہے تب تک ملکہ نہیں ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے لکھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی، یہ ملکہ ہے۔ بس ملکہ بننے کے لیے کیا ہے؟ کتنی مدت تک یہ استمرار جاری رکھیں؟ کتنی مدت تک؟ اس وقت تک جب تک دشواری ختم ہو جائے۔ یہ جب صلاحیت حاصل ہو جائے تب ملکہ بن جاتا ہے۔ ملکہ کا توڑا بھی اسی طرح جاتا ہے، کیونکہ بنا استمرار سے ہے۔ استمرار ترک کر دیں، سستی کو ترک کر دیں، کبھی کبھی انجام پاتی ہے، مسئلہ نہیں۔ استمرار سستی اسے توڑنے کی کوشش کریں، استمرار کثرت نیند اسے توڑنے کی کوشش کریں، استمرار غفلت اسے توڑنے کی۔ استمرار توڑیں گے ملکات ٹوٹتے چلے جائیں گے، لیکن حاصل ہو جائے تو آرام سے نہیں ہوتا۔ اسی لیے جسے لکھنے کی صلاحیت حاصل ہو جائے اسے 4 سال بعد بھی لکھنا پڑے تو وہ لکھ لے گا، لیکن وہ جانتا ہے 4 سال کی مدت، 1 سال بعد اگر کوئی لکھے فوراً لکھ لے گا یا نہیں، لیکن 2 سال کے بعد تھوڑی دشواری آئے گی، 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، 5 سال کے بعد بہت زیادہ آئے گی، 10 سال بعد اگر کوئی لکھے۔ اب آپ نے دیکھا کہ جو ملکات بن گئے انہیں توڑنا کتنا مشکل ہے۔ اس لیے ایک واقعہ اور اسی کے اوپر اختتام کیا جاتا ہے۔ ملا حسین کلی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم شخصیت گزری ہیں، اپنے خصوصی شاگردوں میں بیٹھے ہوئے تھے، کہا الحمدللہ۔ یہی واقعہ سید بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی وارد ہوا ہے۔ انہوں نے کہا الحمدللہ۔ شاگردان نے پوچھا کس بات پہ الحمدللہ؟ کہا کہ میں 22-23 سال سے حرص اور لالچ سے لڑ رہا ہوں، آج الحمدللہ کامیابی حاصل ہو گئی۔ ملکات توڑنا آسان نہیں ہے، جو بن چکے ہیں ملکات۔ اس لیے جو جلد باز ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کوئی چٹکی بجے وہ ختم ہو جائے، پھر وہ بندے تلاش کر رہا ہوتا ہے ایسے کہ یار کوئی شاید مل جائے۔ یہ وہ کارٹونوں کا نتیجہ ہے جو کارٹون پاس دیکھتے رہے ہیں، ادھر کوئی ماسک مل جاتا ہے، کوئی شاپر مل جاتا ہے، اس سے بندہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی کوئی ایسا بندہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں جسے فوراً چینج ہو جائے۔ اگر اس طرح تبدیلی آتی ہے تو دنیا میں کون فاسق فاجر ہوتا؟ ہاں ایک شارٹ کٹ ہے اور اس کا نام ہے محبت، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی مورد میں آئے گا۔ لیکن محبت کے معنی کو سمجھے۔ فضائل پڑھنا، قصیدے پڑھنا، خالی جذباتی انداز میں گھوم پھر کے آ جانا، اسے محبت نہیں کہتے۔ محبت ایک ہے جو تیز سفر کراتی ہے، لیکن انشاءاللہ اس مورد کو ہم پڑھیں گے۔ محبت کے علاوہ چارہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ ملکات کو دور کرنا بہت مشکل کام ہے، اس لیے اخلاق کی تعلیمات اور اس کے اوپر عمل جتنی تاخیر سے کریں گے اتنا ہلاکتوں میں ڈالیں گے ہم، جتنا جلد اس کے اوپر قابو پائیں گے اتنا اچھے انداز میں چلیں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد
وآلہ الطاہرین۔